السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جو قواعد آج پڑھے جائیں گے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں سے جو چھٹا قاعدہ ہے فی الحال میں وہ شروع کرنے لگا ہوں، کیونکہ اس قاعدے کی ہم اہل حدیثوں کو زیادہ ضرورت ہے، ہم سلفی لوگوں کو اس قاعدے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب کسی آیت کی تفسیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کی تفسیر میں سلف کے اقوال بھی آ جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس سلف کے اقوال کو دیوار پہ دے مارا جائے، یہ ہم نعرہ لگا بیٹھتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے یہ قاعدہ ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کی حدیث آ جانے کے بعد بھی سلف کے اقوال کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا آپ کی حدیث آ جانے کے باوجود بھی اس آیت کی تفسیر میں کوئی اور قول پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے ذرا، تخصیص النبی صلی اللہ علیہ وسلم لشیء بالذکر لا ينفی شمول الاسم لغیرہ۔ تخصیص کا معنی یہاں پہ ہے افراد الشیء بالذکر، افراد الشیء بالذکر یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی آیت کی تفسیر میں کسی چیز کا خاص طور پہ تذکرہ کر دینا، اور الاسم سے مراد ہے یہاں پہ اللفظ، لا ينفی شمول الاسم لغیرہ، الاسم سے مراد کیا ہے؟ اللفظ۔ اس سے مراد وہ اسم نہیں ہے جو فعل اور حرف کے مقابلے میں ہوتا ہے، الاسم سے مراد ہے لفظ۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں اس قاعدے کے تعلق سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فقہ القاعدہ، یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ قاعدہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ بہت سے ان اشکالات کو زائل کرتا ہے جن میں بہت سے لوگ واقع ہو جاتے ہیں ایک اور قاعدے کی وجہ سے۔ وہ کون سا قاعدہ ہے جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو اشکال پیدا ہو جاتا ہے؟ وہ قاعدہ ہے تفسیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا من کل تفسیر فیتعین المصیر الیہ۔ تفسیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا من کل تفسیر فیتعین المصیر الیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر ہر تفسیر سے بہتر ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کی طرف جانا واجب ہے، متعین ہے، ضروری ہے۔ یہ قاعدہ بہت اچھا قاعدہ ہے، لیکن کئی علماء کرام نے یہ قاعدہ ایسے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جن الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر آ جانے کے بعد کسی اور تفسیر کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ الفاظ اذا عرف التفسیر، جب تفسیر معلوم ہو، اذا عرف التفسیر من جہت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آ جائے، معلوم ہو جائے، فلا حاجۃ الی قول من بعدہ، تو بعد میں آنے والے صحابہ، تابعین، دیگر کے قول کی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ ابھی میں نے بیان کیے ہیں یہ آپ کو ملیں گے قواعد تفسیر نامی کتاب میں، جو دکتور خالد السبت کی ہے، دکتور خالد السبت حفظہ اللہ کی، بڑی اچھی کتاب ہے۔
میں نے بھی اس کتاب سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، اور حافظ شریف صاحب حفیظہ اللہ کا جو مرکز ہے، کیا نام ہے اس کا، مرکز التربیہ، میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے ڈاکٹر خالد سبت کی۔ تو ان الفاظ کے ساتھ جب قاعدہ بیان کیا جاتا ہے تو ان الفاظ سے کئی لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے، اور وہ سلف کی تفاسیر کو رد کر دیتے ہیں، مسرد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر بسا اوقات آیت کے عموم کا کچھ حصہ ہوتی ہے، آیت کے عموم کا کچھ حصہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر پہ اکتفا کریں گے اور باقی تفاسیر کو مطلق طور پہ رد کر دیں گے تو آپ کا یہ طرز عمل اس قاعدہ کے منافی ہوگا کہ یجب التمسک بالعام حتی یقوم دلیل علی تخصیصہ۔ یجب، یہ قاعدہ ہے، یجب التمسک بالعام حتی یقوم دلیل علی تخصیصہ، کہ عام کے عموم کو مضبوطی سے پکڑا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا جب تک کہ تخصیص کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ اب یہاں پہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اگر آپ آیت نہیں لکھ سکتے تو سورہ توبہ آیت نمبر 108 108 آیت کا نمبر ہی لکھ لیں کم از کم۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی، پہلے دن سے ہی تقویٰ پہ رکھی گئی، یہ مسجد اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوں۔ اس آیت کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ہوا مسجدی ھذا، اب ایک طرف سیاق سے معلوم ہونے والی تفسیر ہے اور ایک طرف کیا تفسیر نبوی۔ سیاق کیا کہتا ہے کون سی مسجد مراد ہے، اور تفسیر نبوی مسجد نبوی۔ اچھا جی، یہ ایک مثال۔ اب دوسری مثال لیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انما یرید اللہ، بلکہ یہ آیتیں آپ کے پاس لکھی ہیں، یہ آیتیں دونوں آپ کے پاس لکھی ہیں، لیکن فی الحال ان کی پورا وضاحت میں نہیں کر رہا، وضاحت آگے چل کے ہوگی، فی الحال سوال پیدا ہو رہا ہے، بس سوال۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے، گندگی لے جائے، اے نبی علیہ السلام کے گھر والوں، اے آل بیت، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم کو اچھی طرح پاک کر دے۔ سیاق کا تقاضا یہ ہے کہ آل بیت سے مراد آپ علیہ السلام کی بیویاں ہیں، لیکن حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل کسا ہی آل بیت ہیں۔ کون؟ اہل کسا، جن کو آپ نے اپنی چادر میں لیا تھا، حسن، حسین، علی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔
یہ 4. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ سوال سمجھ گئے نا کم از کم؟ سیاق کہتا ہے کہ یہاں پہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ آپ کی بیویاں. اور حدیث کیا بتا رہی کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ اہل کسا. تیسری ایک اور مثال، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت کو کیا رکھو؟ تیار رکھو. دشمن کے لیے اپنی طاقت کے مطابق قوت کو تیار رکھو. قوت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد کیا؟ الرمی، تیر اندازی، نشانہ لگانا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سلف نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے بھی اس کی تفسیر کی ہے. چنانچہ سعید بن مسیب کہتے ہیں الفرس الی السہم فما دونہ، کہ القوہ سے مراد کیا جی؟ گھوڑے تیار رکھو، تیر تیار رکھو، اور اس سے ملتی جلتی چیزیں بھی تیار رکھو. اور سلف میں سے کسی نے کہا کہ اس سے مراد الحصون، قلعے، قلعے. یہ کہنے والے ہیں اکرمہ. اور پھر کئی ایک نے کہا کہ اس سے مراد ہیں ذکور الخیلی، مذکر گھوڑے. یہ کہنے والے ہیں مجاہد. تو اب ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ کیا ہم سلف کی تفسیر کو ریجیکٹ کر دیں، مسرد کر دیں، اور یہ نعرہ لگائیں کہ اذا جاء نہر اللہ بطل نہر معقل؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھے. اذا جاء نہر اللہ بطل نہر معقل، کہ جب اللہ کی نہر آ جائے تو معقل کی نہر وہاں پہ کام نہیں دے گی. معقل بن یسار مراد ہیں، اور ان کی طرف منسوب ہے. یہ نہر بصرہ میں تھی. جب اللہ کی نہر آ جائے تو پھر وہاں پہ معقل بن یسار کی نہر کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہم یہی نعرہ ہم بھی لگائیں کہ سلف کی تفسیر کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے؟ اور یہی کچھ ہوا ہے امام نبوی رحمہ اللہ سے. یہی کچھ ہوا ہے کس سے؟ امام نبوی رحمہ اللہ سے اس حدیث کی شرح میں الا ان القوۃ الرمی. امام نبوی فرماتے ہیں ھذا تصریح بتفسیرها، یہ واضح طور پہ تفسیر ہے کس کی؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی. وَرَدٌّ، اور اس میں تردید ہے لِمَا يَحْكِيهِ الْمُفَسِّرُونَ مِنَ الْأَقْوَالِ سِوَى هَذَا، اور دیگر اقوال کی تردید ہے اس میں. یعنی کہ اس حدیث میں صراحت ہے اس تفسیر کی جو اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں الرمی، اور تردید ہے اس میں ان تفاسیر کی جو دیگر مفسرین نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. تو یہ کہاں امام نبوی کا یہ کلام آپ کو کہاں ملے گا؟ کس کی شرح میں؟ مسلم شریف کی شرح. کیا نام ہے اس کا؟ المنہاج. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پھر آپ آ جائیں یہاں پہ کہ جب امام نبوی نے اس حدیث کی شرح کی کہ ہوا مسجدکم ھذا، ہوا، اب وہاں پہ کہتے ہیں ھذا نص. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام نبوی.
ھذا نص بأنہ المسجد الذي أسس على التقوى المذکور فی القرآن. کہتے ہیں کہ یہ صراحت آ گئی، نص آ گئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ آپ کی مسجد ہی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. امام نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ صراحت آ گئی، وہ مسجدکم ھذا، صراحت آ گئی، نص آ گئی کہ آپ کی مسجد ہی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے اور جس کا تذکرہ کہاں آیا ہے؟ قرآن میں. مسجد اسست علی التقویٰ. ورد لما یقول بعض المفسرین، ورد لما یقول بعض المفسرین انہ مسجد قباء. اور اس حدیث میں تردید ہے مفسرین کے اس قول کی کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے. اور یہی کچھ امام شوکانی رحمہ اللہ کی طرف سے بھی ہمیں ملا اس آیت کی تفسیر میں. لمسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اس کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں امام شوکانی ولا یخفاک، اور یہ بات آپ سے مخفی نہیں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد عین ھذا المسجد الذي اسس علی التقویٰ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کی تحدید کر دی ہے، تعیین کر دی ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی. وجزم، اور آپ نے یقین پہ مبنی الفاظ کے ساتھ کہا ہے بأنہ مسجدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے. کما قدمنا من الاحادیث الصحیحہ، امام شوکانی کہتے ہیں جیسا کہ صحیح احادیث ہم بیان کر چکے ہیں اس موضوع پہ. فلا یقابم ذلک، تو اب یہ نبوی تفسیر ہے نا، کہتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا قول فرد من الصحابہ، کسی صحابی کا قول، ولا جماعت منہم، نہ صحابہ کرام میں سے ایک جماعت کا قول، ولا غیرہم، نہ غیر صحابہ کا قول، ولا یصح لإرادہ فی مقابلۃ ما قد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جائز نہیں ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی تفسیر کے مقابلے میں ان اقوال میں سے کوئی قول لے کر آئیں. تو اس صورتحال میں ہمارے لیے بہت مفید ہوگا یہ قاعدہ جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. وہ کیا کہ تخصیص النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء بالذکر لا ينفی شمول الاسم لغیرہ. مطلب کیا اب اس قاعدے کا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے کسی لفظ کی تفسیر میں کوئی معنی بیان کر دیں تو یہ دیگر معانی کی نفی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ دیگر معانی اس لفظ میں داخل ہوتے ہوں. جہاں تک تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وارد تفسیر کا، تو اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ تفسیر سب سے پہلے داخل ہوگی اس لفظ کے عموم میں، اس لفظ کے معانی میں، اس لفظ کے افراد میں، اس لفظ کی جزیات میں. اور آپ کی یہ تفسیر کہلائے گی تفسیر بالمثال. جہاں تک تعلق ہے دیگر معانی کا جو اس لفظ کے عموم میں اور اس لفظ کے دائرہ میں، اس لفظ کے فریم میں داخل ہوتے ہوں، تو ان معانی کو بھی قبول کیا جائے گا اور ان کے ساتھ بھی اس لفظ کی تفسیر کی جائے گی، چاہے دیگر معنی سیاق قرآنی سے لیے گئے ہوں یا سلف صالحین سے لیے گئے ہوں. الا یہ کہ تفسیر نبوی میں
کوئی ایسا قرینہ ہو جو وعدے کرے کہ وہ آیت اسی تفسیر تک محدود ہوگی، الا یہ کہ تفسیر نبوی میں کوئی ایسا قرینہ ہو جو یہ وعدے کرے کہ وہ آیت تفسیر نبوی تک محدود رہے گی اور دیگر معنی کو وہ شامل نہیں ہوگی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے اس فرمان میں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ صحابہ کرام نے اس آیت کی تفسیر کی عموم کے مطابق۔ یہاں پہ عام لفظ کدھر ہے؟ ظلم۔ یہ عام کیسے ہو گیا؟ تنوین کے ساتھ ہے اور نفی کے سیاق میں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے کہ جب نکرہ نفی کے سیاق میں آئے گا تو عموم کا فائدہ دے گا۔ النکرۃ فی سیاق النفی تفید العموم۔ تو صحابہ کرام نے اس قاعدے کے مطابق یہ سمجھا کہ یہاں پہ لفظ ظلم عموم کے لیے ہے، اسی لیے وہ پریشان ہوئے، اسی لیے انہوں نے ٹینشن لی۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہم میں سے ہر قسم کے ظلم سے پاک اور صاف ہو؟ تو یہاں پہ اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ کامیابی ان کے لیے ہے، نجات ان کے لیے ہے، جنت میں وہ جائیں گے جو ایمان لے آئیں اور ہر قسم کے ظلم سے بچے رہیں۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ ظلم سے مکمل طور پہ بچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کیا تھا کہ لیس کما تظنون۔ اب لیسا کہہ کے آپ نے دیگر تفاسیر کی، دیگر معنی کی کیا کر دی؟ نفی کر دی۔ آپ نے کہہ دیا لیسا کما تظنون، کہ اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، اس کا وہی مفہوم ہے، اس کا مفہوم لقمان کے الفاظ کے مطابق ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہے تھے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد یہاں پہ یہ کہہ دینا مناسب ہوگا کہ سیاق قرآن سے معلوم ہونے والی تفسیر اور تفسیر نبوی دونوں کو لینا یہی حق ہے۔ اگر آپ یہ انداز اور یہ اسلوب اختیار نہیں کریں گے تو یا تو آپ حدیث کو رد کریں گے اور یہ جرم ہے، اور یا پھر آپ اس معنی کو رد کریں گے جو قرآن کے سیاق سے معلوم ہو رہا ہے، اور یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ تھا فقہ القاعدہ۔ اب ہم آتے ہیں مثالوں کی طرف۔ یہی مثالیں جو پہلے آپ نے لکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس، پہلی مثال کی طرف آتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو لے جائے اے اہل بیت، اور تمہیں اچھی طرح اللہ تعالیٰ پاک کر دے۔ اچھا، یہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 اس آیت سے پہلے گفتگو اللہ تعالیٰ کن سے کر رہے ہیں؟ امہات المومنین سے، آپ کی بیویوں سے، ہماری ماؤں سے۔ اور اس جملے کے بعد بھی گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ امہات المومنین سے۔ تو سیاق سے کیا پتا چلا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہیں؟ امہات المومنین سے۔ مذکر الفاظ کی وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ امہات المومنین یہاں پہ مراد نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اور مقامات پہ بھی مذکر الفاظ عورتوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ کون سی آیت ہے؟ جب فرشتہ آیا تھا خوشخبری دینے کے لیے، جی ابراہیم علیہ السلام کی وائف سے کیا کہا تھا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم، آگے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔
تو وہاں پہ بھی کیا مذکر کے الفاظ آئے ہیں، تو مذکر کے الفاظ آنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا امیر المومنین جناب علی کو، سیدہ فاطمہ کو، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو، اور ان کو اپنی چادر میں لے لیا، پھر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے، میرے آل بیت، فاذہب عنہم الرجس، اے اللہ ان سے گندگی کو دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو اچھی طرح پاک کر دے۔ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اہل بیت صرف یہ 4 لوگ ہیں، اور یہی موقف ہے رافضیوں کا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اہل بیت کتنے لوگ ہیں؟ 4، اور یہی موقف ہے کن کا؟ رافضیوں کا۔ چنانچہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو آل بیت کے معنی سے خارج کر دیا، اور یہ ان کی طرف سے قرآن کریم کی تحریف ہے اور اس عقیدے کی تائید ہے جو غلط عقیدہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، جبکہ قرآن کریم کا سیاق واضح طور پہ دلالت کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں اس لفظ میں داخل ہیں۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، وَهَذَا نَصٌّ، یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ وَهَذَا نَصٌّ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ نص ہے، یہ کیا؟ یہ سیاق، یہ سیاق وَهَذَا نَصٌّ فِي دُخُولِ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل البیت ہا ہنا، یہ سیاق نص کی حیثیت رکھتا ہے اس معاملے میں کہ آپ علیہ السلام کی بیویاں آل بیت میں یہاں پہ داخل ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کون سے امام؟ اور یہ ان کی گفتگو آپ کو ملے گی ان کی کتاب جلاء الافہام میں۔ اس کتاب کا موضوع کیا بلا؟ جی آپ علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنے کے موضوع پہ امام قیم رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے۔ تو وہاں پہ کہتے ہیں فَدَخَلْنَ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ، تو آپ کی بیویاں آل بیت کے لفظ میں داخل ہو چکی ہیں، لِأَنَّ هَذَا الْخِطَابَ كُلَّهُ، کیونکہ یہ سارے کا سارا جو خطاب ہے فی سیاق ذکرہن، ان کے تذکرہ کے سیاق و سباق میں ہے، فلا یجوز اخراجہن، تو انہیں نکالنا جائز نہیں ہے، من شیء منہ، اس میں سے کسی بھی چیز سے۔ اور امام آلوسی کہتے ہیں، امام آلوسی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ روح المعانی، کہتے ہیں المراد بأہلہ، کہ یہاں پہ اہل البیت سے مراد کون ہے؟ نساؤہ صلی اللہ علیہ وسلم المطہرات، آپ کی پاک بیویاں، للقرائن الدالۃ علی ذلک من الآیات السابقۃ واللاحقہ، للقرائن الدالۃ علی ذلک من الآیات السابقۃ واللاحقہ، کہتے ہیں کہ سیاق و سباق میں جو قرائن ہیں وہ واضح طور پہ دلالت کر رہے ہیں کہ آل بیت سے مراد آپ کی بیویاں ہیں۔ چلیں جی، سیاق و سباق سے میں پتہ چل گیا بقول امام ابن کثیر کے، ابن القیم کے، اور بقول امام آلوسی کے کہ آپ کی بیویاں آل بیت میں داخل ہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ پھر حدیث کا کیا کریں؟ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اما الحدیث، جہاں تک حدیث کا تعلق ہے،
فَإِنَّهُ جَاءَ لِبَيَانِ أَنَّ یہ عربی الفاظ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ یہ الفاظ میرے ہیں، کسی امام کے نہیں ہیں. اما الحدیث فإنه جاء لبيان ان اہل الکساء ایضا داخلون فی هذه اللفظہ. حدیث یہ واضح کرنے کے لیے آئی ہے کہ اہل کساء بھی اس لفظ میں داخل ہیں. کس لفظ میں؟ آل بیت میں. اہل کساء کون ہے جی؟ چادر والے، وہ چار. ولیس فیہ قصر المعنی علیہم وحدہم. حدیث یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ آل بیت کو انہی چاروں تک محدود کر دیں. او اخراج غیرہم منہ، نہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جو باقی ہیں ان کو اس لفظ سے نکال دیں. اذ لیس من شرط دخول ہؤلاء خروج اولئک. ان کے داخل ہونے کی شرط نہیں ہے کہ ان کو نکالا جائے. کن کے داخل ہونے کی؟ اہل کساء کے آل بیت میں داخل ہونے کے لیے شرط نہیں ہے کہ جو پہلے داخل ہیں ان کو آپ نکال دیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. قال الامام ابن القیم، امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں ان کی کتاب بدائع الفوائد کی طرف. کہتے ہیں قولہ علیہ الصلوۃ والسلام فی علی وفاطمۃ والحسن والحسین رضی اللہ عنہم اجمعین اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ آپ کا ان چاروں کے بارے میں کہنا کہ اللہم یہ ہے میرے آل بیت. فإن هذا، تو یہ لا ينفی دخول غیرہم من اہل بیتہ فی لفظ اہل البیت. تو آپ کے یہ الفاظ دوسرے لوگوں کے آل بیت میں داخل ہونے کی نفی نہیں کر رہے. ولیکن ہؤلاء احق من دخل فی لفظ اہل بیتہ، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ یہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آل بیت کے لفظ میں داخل ہوں. کون؟ اہل کساء. وقال العلامہ محمد ناصر الدین الالبانی وحدیث الکساء وما فی معناہ، حدیث کساء اور جو اس کے معنی میں احادیث آتی ہیں، غایت ما فیہ، زیادہ سے زیادہ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توسیع دلالت الآیت و دخول علی و اہلی فیہا. یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا جو معنی مفہوم ہے وہ وسیع ہے، اور جناب علی بھی آل بیت میں داخل ہیں اور ان کے گھر والے بھی داخل ہیں. بس یہ پتہ چلتا ہے حدیث سے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ زوجات النبی کو نکال دیا جائے. اچھا، اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے جی حدیث ام سلمہ کا آپ کیا کریں گے؟ یاد ہے نا حدیث ام سلمہ کہ جب آپ نے ان چاروں کو اپنی چادر میں لیا تو ام سلمہ نے کہا تھا کہ میں بھی، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ انت علی خیر، تم خیر کے اوپر ہو. تو کہتے ہیں اما عدم، اب یہ شیخ البانی کے الفاظ ختم ہو چکے، شیخ البانی کے الفاظ ختم ہو چکے. اما عدم ادخال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ علیہ السلام نے ام سلمہ کو داخل نہیں کیا چادر کے نیچے، مع انہم کانوا فی بیتہا، جبکہ یہ واقعہ ان کے گھر کا ہے. فإنہ لیس لأنہا لیست من اہل البیت، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ آل بیت میں نہیں تھی اس لیے داخل نہیں کیا. بل لظہور انہا منہم، بلکہ اس لیے کہ تمہارا معاملہ تو واضح ہے کہ تم پہلے سے آل بیت میں سے ہو. حیث کانت من الازواج اللاتی یقتضی سیاق الآیت وسباقها دخولہن فیہم بخلاف من ادخلهم تحت الکساء فإنه علیہ الصلوۃ والسلام لو لم يدخلهم ويقل ما قال لتوهم عدم دخول فی الآیہ. اگر آپ ان چاروں کو داخل نہ کرتے، اگر آپ ان چاروں کو داخل نہ کرتے تو شاید دنیا ان کو آل بیت میں سے نہ مانتی. حسن و حسین کے بارے میں دنیا کہتی بھئی یہ تو نواسے ہیں، نواسے تو آل بیت میں داخل نہیں ہوتے. تو جناب علی کے بارے میں دنیا کہتی یہ تو داماد ہیں، داماد تو آل بیت میں داخل نہیں ہوتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں کو چادر کے نیچے دے کر واضح کر دیا کہ یہ بھی آل بیت میں سے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو نکال دیں جو سب سے پہلے اس لفظ میں داخل ہیں. تو یہ مثال واضح ہوگی علماء کرام.
اب آتے ہیں دوسری مثال کی طرف. دوسری مثال کیا ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے، احق، وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ آپ اس میں تشریف فرما ہوں، آپ اس میں کھڑے ہوں. تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس آیت کا سیاق یہ واضح کر رہا ہے کہ اس مسجد سے مراد جس کی تقوی پہ بنیاد رکھی گئی یہ مسجد قباء ہے. اور سلف میں سے بہت سو نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس میں مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء. اچھا، سیاق سے کیسے پتہ چل رہا ہے جی؟ والذین اتخذوا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور وہ جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈبل طہارت کیا کرتے تھے. اور پھر مسجد زرار کا بھی تذکرہ آیا ہے، مسجد زرار کے قریب اس کے مقابلے میں مسجد قباء ہی تھی. تو یہ سیاق بتاتا ہے کہ یہاں پہ مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء. لیکن نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے کہا تھا ہوا مسجدی ھذا، وہ میری یہ والی مسجد ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور یہیں سے سلف اور خلف کی ایک جماعت، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہاں پہ مراد المسجد نبوی ہے. لیکن جب ہم وہ قاعدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کون سا قاعدہ پڑھ رہے ہیں جی؟ زبانی کون بتائے گا یہ قاعدہ؟ زبانی تخصیص نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشیء بالذکر لا ينفی شمول الاسم لغیرہ. تو یہ قاعدہ جو ہے جب ہم اس کو اس معاملے کے اوپر چسپاں کریں تو پتہ چلے گا کہ دونوں تفسیروں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. دونوں مسجدوں کی بنیاد کس پہ رکھی گئی ہے؟ وہ بھی اللہ کے نبی نے بنائی، یہ بھی علیہ السلام. اور دونوں ہی داخل ہیں ان الفاظ میں کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. جہاں تک تعلق ہے مسجد قباء کا تو وہ اس جملے میں داخل ہے اس آیت کے سیاق کی وجہ سے، اور جہاں تک تعلق ہے مسجد نبوی کا تو وہ اس آیت میں داخل ہے تفسیر نبوی کی وجہ سے. وتخصیص النبی صلی اللہ علیہ وسلم لشیء بذکر لا ينفی شمول الاسم لغیرہ. اور اس انداز سے دونوں تفسیروں کو جمع کرنا یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے محققین کے کلام سے، اور ان میں سے ایک ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں حدیث نبوی کو ذکر کرنے کے بعد، حدیث نبوی سے مراد کون سی حدیث؟ کہ اس سے مراد میری مسجد ہے. کہتے ہیں وہ معلوم، یہ کون کہہ رہے ہیں اب؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ معلوم ان ھذا، یہ بات واضح ہے کہ ان ھذا، کہ یہ جو تفسیر ہے نبوی تفسیر، لا ينفی کون مسجد قباء مؤسسا علی التقوی، نبوی تفسیر سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ مسجد قباء کی بنیاد بھی تقوی پہ رکھی گئی ہے. بل ثبت، بلکہ تفسیر نبوی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان مسجدہ علیہ الصلوۃ والسلام احق بالدخول فی ھذا الاسم، کہ آپ کی مسجد زیادہ لائق ہے کہ وہ اس جملے میں داخل ہو. کون سے جملے میں؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ وانہ احق بان یکون مؤسسا علی التقوی من ذاک، اس کے مقابلے میں. یہ ان کی گفتگو آپ کو ملے گی بدائع الفوائد میں. امام ابن کثیر کیا فرماتے ہیں یہاں پہ؟ کہتے ہیں وقد ورد فی الحدیث الصحیح، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ان مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی هو فی جوف المدینہ، کہ آپ علیہ السلام کی وہ مسجد جو مدینہ سٹی میں تھی، هو المسجد الذی اسس علی التقوی،
وہی وہ مسجد ہے جو تقوی جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، وہذا صحیح، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ولا منافات بین الآیت و بین ھذا، آیت کے سیاق اور اس نبوی تفسیر کے مابین کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ لأنه اذا كان مسجد قباء قد اسس على التقوى من اول يوم فمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق الاولی والاحری، اگر مسجد قباء کی پہلے دن سے بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے تو مسجد نبوی کی بنیاد پہلے دن سے بدرجہ اولا تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ تو یہ قاعدہ تھا جی، اس سے بھی ہم فارغ ہو گئے۔ تو امید ہے کہ آئندہ تفسیر نبوی ملنے کے بعد اتنی جلدی دیگر تفاسیر کو آپ ریجیکٹ نہیں کریں گے، اور خیال کریں گے کہ لفظ کیا دیگر تفاسیر کو قبول کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ جی ابن کثیر کی تو تفسیر ابن کثیر میں ملے گی، اس لیے میں ذکر نہیں کر رہا نا، کیونکہ امام ابن کثیر کی جتنی بھی گفتگو میں ذکر کر رہا ہوں وہ ساری آپ کو تفسیر میں ملے گی نا۔